بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ فیل۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے؟ پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ سورہ قریش۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا، جس نے انہیں خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔
صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہے قاری صاحب؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ الحمدللہ. نواں روزہ الحمدللہ. جی ہاں الحمدللہ. جزاک اللہ. بڑی تیزی سے دیکھیں. جی دیکھیے پہلا عشرہ تو بس اختتام پذیر ہے. دنیا کے کئی ممالک میں 10ویں سحری ہوگی آج انشاءاللہ. بس اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. الہ آمین انشاءاللہ انشاءاللہ. شان رمضان میں خوش آمدید. صبح کے 2:22 ہو رہے ہیں. یہ ہے شان رمضان ARY ڈیجیٹل پر. آج پاکستان بھر میں اب سے کچھ گھنٹوں بعد نواں روزہ اختیار کیا جائے گا انشاءاللہ. دنیا کے کئی علاقوں میں عشرہ رحمت کی آخری سحر ہوگی آج بشمول سعودی عرب، جہاں پر 10واں روزہ آج اختیار کیا جائے گا انشاءاللہ. تلاوت کلام پاک کے لیے آج 2 سورتوں کا چناؤ کیا گیا، چونکہ آیات کے اعتبار سے مختصر ہیں نسبتاً اس لیے بھی، اور گویا موضوع کے اعتبار سے بھی ایک ترتیب بنتی ہے، تو اس مناسبت سے بھی 2 سورتوں کا انتخاب کیا گیا. سورہ فیل اور سورہ قریش. سب جانتے ہیں سورہ فیل ہاتھی کا واقعہ ہے اس میں، جس میں شروع میں ہی کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اصحاب فیل کے ساتھ، اصحاب کہف غار والے، اصحاب فیل ہاتھی والے. تو میں نے دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، اور ایک کتنا بڑا واقعہ تھا کہ جس طرح کچھ جگہوں پر کوئی ایونٹ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس ایونٹ سے دن، ہفتے یا اور بڑا ہو تو سال منسوب ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ وہ جہلم میں یا کسی گاؤں میں ایک دفعہ بڑا، ویسے ایک لوکل سطح پہ مثال ہے، بہت بڑا سیلاب آ گیا تھا، تو وہاں سالوں تک یہ کوٹ ہوتا رہا کہ جی وہ کیا، وہ جو سیلاب آیا تھا نا اس کے 5 سال بعد، وہ جی وہ سیلاب والے سال میں یہ ہوا تھا، سیلاب کے 8 سال بعد یہ ہوا تھا. یعنی ایک ایونٹ بن گیا وہ کہ اس کی بنا پر یاد رکھا جانے لگا. یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ یہ سال ایک یاد بن گیا. عام الفیل ہاتھیوں والا سال، عام الحزن غم کا سال، عام الفیل ہاتھیوں والا سال. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ یکم عام الفیل. یعنی اتنا بڑا ایونٹ بن گیا، وہ چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ پھر بتایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا؟ بظاہر تو بڑا ون سائیڈڈ مقابلہ تھا، وہاں تو بڑے بڑے ہاتھی آ رہے تھے، ابرہہ آ رہا تھا، بادشاہ آ رہا تھا، ایک سلطنت کا مالک آ رہا تھا، خانہ خدا کو ڈھانے آ رہا تھا، ہاتھیوں کی فورس کے ساتھ آ رہا تھا. تو اپیرنٹلی تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا. لیکن الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا؟ کس طرح اکارت کیا بتایا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے. تو اب گویا یہ کوئی محاورتاً بات نہیں ہو رہی، یہ قرآن بتا رہا ہے اور ایک اصل واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جہاں پر ہاتھیوں کے لشکر کا کیا حال کیا ایگزیکٹلی وہ تو آگے آئے گا، لیکن کس نے حال کیا؟ پرندوں نے. پرندہ اور ہاتھی حجم اور ہر اعتبار سے کوئی موازنہ ہی نہیں بنتا ہے بظاہر، لیکن کیا. تو کیا ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے. کیا کر رہے تھے پرندے؟ ان پر پکی ہوئی ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے. اس کے نتیجے میں ہوا کہ اس ہاتھی والے لشکر کے ساتھ فجعلہم کعصف مأکول، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا، جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا ہاتھی کے لشکر کا، ہاتھی والوں کا یہ عالم ہو گیا. وہیں سے پھر رب جڑتا ہے سورہ قریش. چونکہ قریش مانوس ہوئے، لإیلاف قریش، چونکہ قریش مانوس ہوئے تو یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، تو اب ان کو کیا چاہیے کہ اسی حاضل بیت، اسی گھر کی جس کی انداز سے حفاظت فرمائی تھی. اس سورہ میں کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، عبد بنے اس کے، اور رب هَذَا الْبَيْتِ، اس کی عبادت کریں، اس گھر کی حفاظت کریں. بیت گھر، اور جس نے انہیں، کس گھر نے؟ جس نے انہیں بھوک سے بچایا، جس نے انہیں کھانے کو دیا، جس نے انہیں خوف سے بچایا، جس نے انہیں امن عطا کیا. سو یہ قرآن کریم کی 30ویں پارے کی 2 گویا صورتیں جو کہ موضوع کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. اب ان کا منظوم ترجمہ بھی آپ سنیے. سورہ فیل اور سورہ قریش کا کہا نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیاں، جو بڑا ہی رحم والا ہے نہایت مہرباں. اے پیمبر کیا نہ دیکھا تم نے غور و فکر سے، اے پیمبر کیا نہ دیکھا تم نے غور و فکر سے ہاتھی والوں سے کیا برتاؤ کیا اللہ نے، کیا نہیں اس نے غلط سب داؤ ان کے کر دیے، اور پرندے جھنڈ کے جھنڈ ان پہ بھیجے غیب سے، پھینکتے ان پہ جو کنکر کی وہ چھوٹی پتھریاں،
کر دیا کھائے ہوئے بھس کی طرح ان کو وہاں. سارا کا سارا معاملہ ہی ختم کر دیا. اور سورہ قریش میں کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیاں، جو بڑا ہی رحم والا ہے نہایت مہربان. چونکہ ہیں اہل قریش اس بات کے خو آشنا. قریش کی بات ہو رہی ہے نا ساری، اس زمانے کی بات ہو رہی ہے. چونکہ ہیں اہل قریش اس بات سے خو آشنا، جاڑے گرمی کے سفر سے انس ہے ان کو بڑا. چاہیے ان فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، چاہیے ان کو کریں اس گھر کے رب کی بندگی جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا بھر کے جی، خوف سے غارت گری کے پھر اما بھی ان کو دی. تو یہ سورہ فیل اور سورہ قریش کا منظوم ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. اللہ تعالیٰ کے گھر کی خانہ خدا کی بات ہو رہی ہے. خانہ خدا سے متعلق ہی ایک یا دو اشعار میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. کعبے کی رونق، کعبے کے منظر کی. آپ سر اپنے گھروں میں درود پاک پڑھ لیجیے گا. اگر ہم کعبہ شریف لائیو دکھا بھی سکیں، سبحان اللہ کیا کہنا ہے. جہاں پر اب 10ویں سحر ہوگی اب سے کچھ گھنٹے بعد. ظاہر ہے سعودی عرب پیچھے ہے ٹائم کے اعتبار سے تو بھی کچھ گھنٹے ہیں، لیکن آج شب 10 رمضان المبارک ہے خانہ کعبہ میں، جس کے براہ راست مناظر بھی آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں. اور اللہ کرے کہ سب کو وہاں جانا نصیب ہو، خانہ خدا کے سامنے کھڑے ہوں اور تب ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا. تا عمر کر دے آنا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے، جیسے سمیٹے آغوش مادر. اللہ اکبر اللہ اکبر. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگیں التجائیں. رویا غلاف کعبہ پکڑ کر. اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے. بخشش کے طالبوں پہ اپنا کرم کر. اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر.